آج فتاوی فیض الرسول کی 96 ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا غلہ کی پیداوار میں زکوٰۃ نکالنا واجب ہے؟ اگر واجب ہے تو 10واں حصہ نکالا جائے یا 20واں؟ نیز کٹائی وغیرہ کی مزدوری نکال کر باقی غلہ کی زکوٰۃ نکالی جائے یا کل پیداوار کی؟ جواب: بے شک غلے کی پیداوار میں زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ قرآن مجید پارہ 8 رکوع 4 میں ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اس شے میں کی جسے زمین نے پیدا کیا عشر یا نصف عشر، یعنی 10واں یا 20واں ہے۔ جو کھیت بارش یا نہر نالے کے پاس یا نالے کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں عشر یعنی 10واں حصہ واجب ہے، اور جس کی آب پاشی مشین چر سے یا ڈول سے ہو اس میں نصف عشر یعنی 20واں واجب ہے، اور پانی خرید کر آب پاشی کی ہو جب بھی نصف عشر واجب ہے۔ ہاکذا فی الدر المحتار ورد المحتار، جس چیز میں عشر یا نصف عشر واجب ہوا اس میں کل پیداوار کا عشر یا نصف عشر دیا جائے گا۔ مصارف زراعت، ہل بیل، حفاظت کرنے والے اور کاٹنے والوں کی اجرت، بیج وغیرہ نکال کر باقی کا عشر یا نصف عشر دینے سے پوری زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ ہاکذا فی الدر المختار ورد المحتار۔ نمبر 1، عشر و نصف عشر بغیر ہیلہ شرعی دینی مدارس و مساجد و عیدگاہ اور ہر دینی امور میں صرف ہو سکتا ہے یا نہیں، یا اس کی ادائیگی کے لیے بھی تملیغ و فقہی شرط ہے۔ نمبر 2، زید نے بکر کو اپنا کھیت بٹائی پر دے رکھا ہے، نصف غلہ اور پوال وغیرہ لے لیتا ہے تو عشر و نصف عشر زید و بکر دونوں پر واجب ہے یا صرف زید پر؟ جواب: نمبر 1، عشر صدقات واجبہ میں سے ہے اور صدقہ واجبہ کی ادائیگی کے لیے تملیغ شرط ہے، بغیر ہیلہ شرعی مدارس، مساجد اور عیدگاہ میں صرف کرنا جائز نہیں، وہو تعالی عالم۔ نمبر 2، عشر و نصف عشر زید و بکر دونوں پر واجب ہے۔ در مختار ماہ شامی جلد دوم 55 صفحے پر ہے۔ فی المزارعۃ ان کان للبزارع من رب الارض فعلیہ ولو من العامل فعلیہ بالحصۃ، اور رد المحتار جلد دوم 56 صفحے پر ہے۔ ما ذکر الشارع ہوا قولہ ما اقتصد علیہ ما علمت من ان الفتاوی علی قولہ ما بصحۃ المزارعۃ ھذا ما عندی وہو تعالی عالم۔ زکوٰۃ، صدقہ فطر اور چرم قربانی اپنی حقیقی بہن، حقیقی پھوپھی اور تکیہ دار کو دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اپنی حقیقی بہن اور حقیقی پھوپھی اور تکیہ دار اگر صاحب نصاب ہو تو علاوہ چرم قربانی کے زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینا جائز نہیں، اور اگر صاحب نصاب نہ ہو تو دے سکتے ہیں، لیکن تکیہ دار کو جس سے سال بھر بلا اجرت دیے ہوئے کام لیتے ہیں پھر انہیں کاموں کے لحاظ اور دباؤ سے زکوٰۃ اور صدقہ فطر نیز چرم قربانی دیتے ہیں کہ جس میں تکیہ دار اس زکوٰۃ و صدقہ فطر کو اپنے لیے اجرت ہی سمجھتا ہے تو یہ ہرگز جائز نہیں، وہو تعالی عالم۔ بکر نے اپنی اراضی خالد کو زراعت کے لیے دی اور یہ طے کیا کہ جس قدر غلہ پیدا ہوگا نصف تم لینا اور نصف میں لوں گا۔ خالد اپنی پیداوار کا عشر نہیں نکالتا ہے تو ایسی صورت میں بکر صرف اپنے حصے کا عشر ادا کرے یا خالد کے حصے کا بھی؟ جواب: بکر پر صرف اپنے حصے کا عشر دینا واجب ہوگا اور نصف آخر کے عشر کی ادائیگی بکر پر واجب نہ ہوگی بلکہ خالد ہی پر واجب ہوگی، واللہ تعالی ورسولہ اعلی عالم۔ نمبر 1، کیا صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کے صحیح مصارف وہی مدارس ہیں جو یتیم خانہ سے موسوم ہیں، خواہ وہ محض نام ہی یتیم خانہ ہو یا دیگر مدارس دینیہ بھی؟ نمبر 2، اگر کوئی شخص کہے کہ یتیم خانے کے علاوہ دوسرے دینی مدارس میں کسی بھی قسم کا پیسہ لگانا ناجائز و حرام ہے، اور جو لوگ ان عربی مدارس کے لیے پیسہ وصول کرتے اور کراتے ہیں وہ سب دوزخی اور بد اعمال ہیں، اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ جواب: نمبر 1، صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کے صحیح مصارف فقراء و مساکین وغیرہ ہیں، کما قال اللہ تعالی انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور غربا و مساکین جو علم دین حاصل کرتے ہیں ان کو دینے میں ایک کے بدلے کم سے کم 700 کا ثواب ہے۔ ہاکذا فی الجزاء الرابع من الفتاوی الرضویہ 500 صفحہ۔ لہٰذا ایسے طلبہ کو دینے کے لیے تمام مدارس و دینیہ میں زکوٰۃ وغیرہ بھیجنا جائز بلکہ افضل ہے، خواہ وہ مدارس یتیم خانہ سے موسوم ہو یا نہ ہو، بلکہ جن مدارس میں غریب طلبہ نہ پڑھتے ہوں ان میں بھی ہیلہ شرعی بعد زکوٰۃ کا مال صرف کرنا جائز ہے۔ ہاکذا فی الجزاء الثانی من رد المحتار۔
نمبر 2، جو شخص کی یتیم خانے کے علاوہ دوسرے دینی مدارس میں بھی کسی قسم کا پیسہ لگانے کو ناجائز و حرام بتاتا ہے اور ایسے مدارس کے لیے پیسہ وصول کرنے والوں کو دوزخی اور بدعمال کہتا ہے، وہ گمراہ نہیں تو جاہل ہے، اور جاہل نہیں تو گمراہ ہے کہ خدا اور رسول جل مجدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصارف زکوٰۃ میں یتیم کا ذکر ہی نہیں فرمایا، اسی لیے ہر یتیم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اور شخص مذکور اتنا بڑا جری ہے کہ خدا رسول کے حکم کے خلاف یتیم خانہ ہی کو زکوٰۃ وغیرہ کا مصرف بتاتا ہے اور دوسرے دینی مدارس میں کسی بھی پیسے کی صرف کرنے کو حرام کہتا ہے تو وہ خود جہنمی ہے۔ مسلمانوں کو ایسے شخص سے دور رہنا لازم ہے۔ قال اللہ تعالیٰ وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پارہ 7 رکوع 14 وَهُوَ تَعَالَىٰ عَالِمٌ بِالصَّوَابِ۔ زکوٰۃ کا پیسہ کسی صورت سے مسجد میں لگانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، زکوٰۃ کا پیسہ کسی ایسے شخص کو دے دیا جائے جسے زکوٰۃ لینا جائز ہو، پھر وہ شخص اپنی طرف سے مسجد میں صرف کرے یا کسی شخص کو صرف کرنے کے لیے دے تو اس طرح سے زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں لگانا جائز ہے۔ حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا روپیہ مردہ کی تجہیز و تکفین یا مسجد کی تعمیر میں نہیں صرف کر سکتے کہ تملیغ فقیر نہیں پائی گئی اور ان امور میں صرف کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فقیر کو مالک کر دے اور وہ صرف کرے تو ثواب دونوں کو ہوگا۔ بار شریعت حصہ پنجم 24 صفحے اور در مختار معاشامی جلد 2 12 صفحے میں ہے۔ حیلۃ التکفین بھی تصدیق علی الفقیر ثم هو یکفن فیکون الصواب علیہما وقضا فی تعمیر المسجد وهو عالم بالصواب۔ اس قصبے میں ایک مدرسہ اسکول کی شکل میں آج عرصہ دراز سے چلتا ہے، جس میں حافظہ اور مولویانہ اور پرائمری اردو میڈیم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری شعبہ میں قرآن کریم اور دینیات کی تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے۔ شعبہ پرائمری کو گورنمنٹ سے معمولی ایڈ بھی ملتی ہے اور معمولی فیس بھی بچوں سے لی جاتی ہے اور کچھ معمولی طور پر امدادی چندہ بھی آ جاتا ہے، مگر یہ مذکورہ رقم سے مدرسین کی تنخواہ پوری نہیں ہو پاتی، جس کی بنا پر صدقہ فطرہ اور شرم قربانی و زکوٰۃ صدقہ کی رقم وصولی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ رقم مدرسین و حافظ و مولوی صاحبان کی تنخواہ میں دی جا سکتی ہے، تو پھر اس کے صرف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ برائے کرم فقہ و حدیث کی روشنی میں جواب ارشاد فرما کر مطمئن فرمائیں۔ جواب، چرم قربانی مدرسہ میں وصول کرنے کے بعد مدرسین کی تنخواہ اور دارالقائمہ کی تعمیر پر صرف کیا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے تملیغ شرط نہیں، لیکن زکوٰۃ و صدقہ فطر کو ان چیزوں میں صرف کرنا جائز نہیں۔ فتاوی عالمگیری جلد اول مطبوعہ مصر 176 صفحے میں ہے۔ لا يجوز ان يبني بزکوٰۃ المسجد وقضى الحج وكل ما لا تملیغ فيه ولا يجوز ان يكفن بها میتا ولا یقضی بہادین المیت قذافی طبعین والخسن۔ اگر مال زکوٰۃ صدقہ فطر اور دیگر صدقات واجبہ مدرسین کی تنخواہ اور دارالاقامہ وغیرہ کی تعمیر پر صرف کرنا چاہیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ کسی غریب آدمی کو دے دے، پھر وہ صرف کرے تو ثواب دونوں کو ملے گا۔ ھذا فی رد المحتار وہو تعالی عالم۔ ہمارے یہاں سنی تبلیغی جماعت کے نام سے ایک جماعت وجود میں آئی، جنہوں نے ماہ رمضان المبارک میں چندہ کیا، جس میں زکوٰۃ وغیرہ کا پیسہ بھی شامل ہے۔ اسی خرچ سے دیہاتوں میں ٹیکسیوں پر جانا اور وہ غریب امام جو برسوں سے اہل ویال وہاں امامت کرتے ہوں، اگر وہ لوگ ان کی سرپرستی کو قبول نہ کرے تو عوام کو ورغلا کر کے وہاں سے امام کو ہٹوا دینا، جبکہ مذکور امام سنی صحیح العقیدہ ہوں۔ ان کو کہا گیا کہ تم اس طرح نہ کرو، تو کہتے ہیں کہ جو ہماری سرپرستی قبول نہ کرے گا ہم اس کو ہٹوا دیں گے، تو بڑے بڑے سنی اداروں کے چندہ کا کیا حال ہوگا، جبکہ سنت کی بقا ان سے وابستہ ہے۔ جواب، زکوٰۃ کے پیسے کو تبلیغ کے لیے ٹیکسی وغیرہ پر خرچ کرنا جائز نہیں کہ اس صورت میں تملیغ نہیں پائی جاتی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیغ شرط ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد اول مصری 176 صفحے میں ہے۔ لا يجوز ان يبني بزکوٰۃ المسجد وقضى الحج وكل ما لا تملیغ فيه ولا يجوز ان يكفن میتا ولا يقضي بهادين المیت قذافی طبعین ملخصاً، جو امام کی سنی صحیح العقیدہ ہو، اگر کسی سبب سے وہ سنی تبلیغی جماعت کے سرپرستی نہ قبول کر سکے تو صرف اس بنیاد پر اسے امامت سے ہٹوا دینا جائز نہیں۔ وہو تعالی عالم بالصواب۔
جماعت کی طرف سے جماعت کے غریب اشخاص کو زکوٰۃ اور خیرات دی جاتی ہے، اور جماعت نے ایک شخص کو قرض دیا ہے اور وہ شخص زکوٰۃ کا بھی مستحق ہے، تو کیا زکوٰۃ کا پیسہ اس کو دیے بغیر اور اسے اس کا مالک بنائے بغیر قرض میں وصول کر سکتے ہیں، اور کیا اس طرح کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ جواب: جماعت کی طرف سے جماعت کے غریب اشخاص کو زکوٰۃ اور خیرات دی جاتی ہے، اور اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ زکوٰۃ اور دیگر صدقات واجبہ کو جماعت میں دے کر قوم کی ملکیت ٹھہراتے ہیں تو یہ جائز نہیں، اس لیے کہ اس کی ادائیگی میں تملیک یعنی مستحق زکوٰۃ کو مالی بنانا شرط ہے۔ بارِ شریعت جلد پنجم 58 صفحے پر ہے، بغیر تملیک زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی، اور جیسے کہ در مقدار کتاب الزکوٰۃ میں ہے، یہ اشتراط یکون صرف تملیکا، اور اگر یہ مطلب ہے کہ جماعت کے صدروں وغیرہ مستحقین میں زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے وکیل بنائے جاتے ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن اس صورت میں جماعت کے صدروں وغیرہ کا کسی کو قرض دینا جائز نہیں، اول اس لیے کہ وہ زکوٰۃ کی تقسیم کا وکیل ہے، نہ کہ قرض دینے کا، دوسرے اس لیے کہ مستحق زکوٰۃ کو دینے کے بجائے قرض میں رقم پھنسانے سے زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر ہوگی جو ناجائز و گناہ ہے۔ بارِ شریعت جلد پنجم 10 صفحے میں ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والا گنہگار مردود الشہادت ہے، اور فتح المگیری جلد 160 صفحے میں ہے، تجب الفور عند تمام الحول حتایا ثم بتاخیرها من غیر ضرع، اور اسی طرح در مقدار معشامی جلد 13 صفحے پر ہے، لہذا زکوٰۃ کا مال بذریعہ جماعت اگر قرض دینا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مال زکوٰۃ کا فقیر کو مالک بنا دے، اس طرح کی وہ قبضہ بھی کر لے، پھر فقیر اپنی خوشی سے جماعت میں اس نیت سے دے دے کہ ہماری یہ رقم غریبوں پر صرف کیا جائے اور حسب استطاعت غریب مسلمانوں کو تجارت وغیرہ کے لیے قرض دی جائے، اب وہ رقم فقراء و مساکین پر بھی تقسیم کی جا سکتی ہے اور غریب لوگوں کو تجارت وغیرہ کے لیے بطور قرض بھی دی جا سکتی ہے۔ صورت مسئولہ میں مستحق زکوٰۃ کو قرض دینے، پھر زکوٰۃ کی رقم سے اسے دیے بغیر قرض میں مجرا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جواز کی صورت میں یہ ہے کہ اسے زکوٰۃ کا مال دے، جب وہ مال پر قبضہ کر لے تو اس سے اپنا قرض وصول کرے گا، وہ دینے سے انکار کرے تو ہاتھ پکڑ کر چھین بھی سکتا ہے، جیسا کہ در مقدار معشامی جلد 13 صفحے پر ہے، حیلۃ الجوازان یتمما یون الفقیر زکوٰۃ ثم یاخذها عن دینی ولو امدان المدینہ مدیها واخذها هذا ما عندي والعلم عند الله تعالی ورسوله الاعلی جل الجلال وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔